على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: الدعاء هو العبادہ. کل کے درس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ عبادت لغت میں کسے کہتے ہیں اور شریعت کی اصطلاح میں عبادت کسے کہتے ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ عبادت کے ارکان کون کون سے ہیں، کن کن چیزوں کا عبادت میں پایا جانا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ عبادت کے قبولیت کی دو بنیادی شرطیں ہیں، ان میں سے اگر کوئی ایک بھی مفقود ہوگی، نہیں پائی جائے گی، تو عبادت اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی. آج کے درس میں انشاءاللہ بعض عبادات کا ذکر ہوگا، عبادات کی چند قسموں کا ذکر ہوگا، اور ہم یہ جانیں گے کہ کون کون سی چیزیں عبادت میں داخل ہوتی ہیں. چنانچہ عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ہر وہ نیک عمل جسے اللہ رب العالمین پسند فرمائے، جس سے اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہو، چاہے وہ عمل قولی ہو، یعنی جس کا تعلق زبان سے ہو جیسے ذکر و اذکار، یا فعلی ہو، کرنے سے جس کا تعلق ہو، ظاہر ہو یا باطن ہو، یہ سب کے سب عبادت کہلائیں گے. عبادات میں جیسے سب سے اہم عبادت جو ہے، تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت جو ہے، تمام عبادتوں کا مغز اور تمام عبادتوں کا خلاصہ جو ہے وہ دعا ہے. دعا یہ سب سے اہم عبادت ہے. تمام عبادات میں سب سے اعلیٰ مقام دعا کو حاصل ہے. دعا کی دو قسمیں ہیں. دعا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دعائے مسئلہ کہتے ہیں ایک کو، اور دوسری کو دعائے اجابہ کہتے ہیں. دعاء المسئلہ اور دعاء الاجابہ. دعائے مسئلہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ رب العالمین کو پکارو، اس کے ساتھ کسی کو ساجھی و شریک نہ ٹھہراؤ. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ سجدہ گاہیں جو ہیں، سجدہ کی جو جگہیں ہیں، مساجد جو ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ بلاؤ. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، کہ ان لوگوں سے زیادہ گمراہ کون ہوگا بھلا
ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر کے ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں، ایسی مخلوق کو بلاتے ہیں، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے گا، قیامت تک اس کی پکار کو سننے والا نہیں ہے، قیامت تک اس کی مراد کو پورا نہیں کرنے والا ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور پورا کیسے کریں گے؟ جن کو وہ بلاتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، وہ پورا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ دعاؤں کو سن کیسے سکتے ہیں؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ تو ان کی دعا سے بھی غافل ہیں، یعنی وہ جان ہی نہیں پاتے ہیں کہ مجھے کوئی بلا رہا ہے، مجھے کوئی پکار رہا ہے، جو قبروں میں لیٹے ہیں یا کہیں اور ہیں، آپ کے سامنے نہیں ہیں، دور ہیں، ان کو آپ پکارتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے پکارا جا رہا ہے۔ پتھروں کو پکارتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کا مجسمہ بنا کر کے پکارتے ہیں، انہیں خود پتہ نہیں ہے کہ مجھے پکارا جا رہا ہے، مجھے بلایا جا رہا ہے، مجھ سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ خود ان کے پکار سے غافل ہیں، ان کی دعا سے غافل ہیں۔ تو جو دعا کو سنے ہی نہ، جو دعا کو سمجھ ہی نہ پائے کہ کیا مانگ رہا ہے انسان، کیا کہہ رہا ہے انسان، تو پھر وہ قبول کیا کرے گا؟ وہ مراد کو پوری کیا کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور قیامت کے دن جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا میدان محشر میں، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، تو جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں یہ ان کے دشمن ٹھہریں گے، جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ ان کے دشمن ٹھہریں گے۔ یہ نہیں کہ مطلب آپ مجھے پکارتے تھے تو بہت اچھا کرتے تھے، آپ آئے ہیں ہمارے پاس تو آپ کی آؤ بھگت ہونی چاہیے، آپ کی عزت و اکرام، بلکہ الٹے انہیں ہی وہ ڈانٹیں گے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے مجھے کیوں بلاتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر کے مجھے کیوں پکارتے تھے جبکہ میرے بس میں کوئی چیز تھی نہیں۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ لوگ ان کی اپنی عبادت کا انکار کریں گے کہ ہم ایسے لوگ نہیں تھے کہ ہماری تم عبادت کرتے، یا ہماری شخصیت یا ہماری ذات ایسی نہیں تھی کہ تم ہماری عبادت کرتے، اپنی عبادت کا انکار کریں گے کہ ہم پوجنے کے لائق نہیں تھے، ہم عبادت کے لائق نہیں تھے، تم نے ہماری عبادت کیوں کی دنیا میں؟ الٹے انہیں ہی ڈانٹیں گے جو لوگ دنیا کے اندر شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کو پکارتے ہیں، تو وہ غیر جن کو وہ پکارتے ہیں قیامت کے دن ان سے ویسے معاملہ کریں گے، ویسے برتاؤ کریں گے جیسے کوئی دشمن اپنے دشمن سے تکرار کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے اور بحث کرتا ہے، اور انکار کریں گے کہ ہم عبادت کے لائق نہیں تھے، ہم کوئی ایسی ذات نہیں تھے کہ تم ہماری عبادت کرتے، ہماری عبادت تو نے کیوں کی، ہمیں کیوں پکارا، کیوں بلایا؟ تو کہہ رہے ہیں آگے فَمَن دَعَا غَيْرَ اللَّهِ بِشَيْءٍ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ سِوَاءٌ كَانَ الْمَدْعُو حَيًّا أَوْ مَيِّتًا، کہ اللہ کو چھوڑ کر کے جس بھی چیز کو پکارا جائے، اللہ کو چھوڑ کر کے جسے بھی بلایا جائے، اور اس چیز پر وہ جسے پکارا جا رہا ہے وہ قادر نہیں ہے، جسے پکارا جا رہا ہے، جس چیز کے لیے پکارا جا رہا ہے وہ شخص اس پہ قادر نہیں ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ پکارنے والا مشرک ہوگا، پکارنے والا مشرک ہوگا، اور اس کا یہ جو عمل ہوگا وہ شرک ہوگا، چاہے جسے وہ پکار رہا ہے زندہ ہو یا مردہ ہو، زندہ ہو یا مردہ ہو، اگر ایسے مخلوق کو پکار رہا ہے اور ایسے کام کے لیے اسے بلا رہا ہے، یا ایسی چیز اس سے طلب کر رہا ہے، مانگ رہا ہے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا ہے، چاہے وہ زندہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہو جائے گا، اور اگر مردہ ہے تو شرک ہے ہی ہے۔ اور اگر ایسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، ایسی چیز مانگتا ہے کسی زندے سے،
جس کی وہ طاقت رکھتا ہے، جس کو وہ کر سکتا ہے، جو وہ اس کے بس میں ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ یا فلان اطعمنی، کہ اے فلاں تو مجھے کھانا کھلا دے. یا فلان ساعدنی، اے فلاں انسان تو میری مدد کر دے. یا فلان اسقنی، اے فلاں تو مجھے پانی پلا دے. تو اس میں بھی کیا ہے؟ دعا ہے، ایک طرح کا مطالبہ ہے. لیکن چونکہ جس سے انسان مانگ رہا ہے وہ زندہ ہے اور اس چیز پر قادر ہے، لہٰذا یہ شرک نہیں ہوگا، یہ شرک نہیں ہوگا. آپ کھانا مانگو، کسی سے پانی مانگو، پیسہ مانگو، اگر وہ دے سکتا ہے، دینے پہ قادر ہے، تو پھر یہ شرک نہیں ہوگا، یہ شرک نہیں ہوگا. لیکن اگر زندہ انسان بھی ہے اور کوئی ایسی چیز آپ اس سے مانگ رہی ہو جس کے دینے پہ وہ قادر نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. اور اگر کوئی شخص مردے کو پکارتا ہے تو مردے کسی بھی چیز پہ قادر نہیں ہے، کھانا کھلانے پہ بھی قادر نہیں ہے، پانی پلانے پہ بھی قادر نہیں ہے، اور کسی طرح کا تعاون اور مدد کرنے کی بھی قدرت ان کے یہاں نہیں ہوتی ہے. لہٰذا مردے کو پکارنا، ان سے کسی بھی طرح کی مدد طلب کرنا، استغاثہ طلب کرنا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے. تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے دعائے مسئلہ اور دوسرا ہوتا ہے دعائے عبادت. دعائے مسئلہ اور دعائے عبادت. دعائے مسئلہ میں کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ میں نے جانتی ہوں سوال سے. دعائے مسئلہ میں مانگنا، انسان اپنی مراد کو اللہ سے مانگے، اللہ سے اپنی مراد طلب کرے، اللہ رب العالمین سے صحت مانگے، تندرستی مانگے، روزی مانگے، اولاد مانگے، جنت مانگے، اور اسی طریقے سے دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ مانگے. تو یہ کیا ہے؟ دعائے مسئلہ ہے. اور دعائے عبادت کیا ہے؟ دعائے عبادت میں تمام عبادتیں داخل ہیں. نماز بھی دعائے عبادہ ہے، روزہ بھی یہ دعائے عبادہ ہے، حج بھی دعائے عبادہ ہے، صدقہ و خیرات بھی دعائے عبادہ ہے، قرآن کی تلاوت بھی دعائے عبادہ ہے، اور اسی طریقے سے ذکر و اذکار کرنا بھی دعائے عبادہ ہے. تو جو بھی کام اللہ رب العالمین کی خاطر کی جائے، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے خاطر کی جائے، وہ کیا ہے؟ وہ سب دعائے عبادہ ہے. اور جس دعا میں طلب ہو، مانگنا ہو، مطالبہ ہو، مدد طلب کرنی ہو، تو وہ دعا کیا کہلائے گی؟ دعائے مسئلہ کہلائے گی. یعنی دنیا و آخرت کی بھلائی کو مانگنا، یہ دعائے مسئلہ ہے. اور تمام طرح کی جو عبادتیں ہیں، تمام طرح کے جو قربات ہیں، اللہ سے تقرب اور اللہ رب العالمین سے قربت حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، ان کو کرنا، یہ کیا ہے؟ دعائے عبادت ہے، دعائے عبادت ہے. تو دعا کی بڑی اہمیت ہے، دعا کی بڑی اہمیت ہے. یعنی تمام تر عبادات دعا میں داخل ہیں، تمام تر عبادات دعا میں داخل ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دعا کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہ الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے. یعنی عبادت کا دوسرا نام کیا ہے؟ دعا ہے. عبادت کا دوسرا نام دعا ہے، دعا ہی عبادت ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادات میں سب سے افضل عبادت
عبادات میں سب سے افضل عبادت دعا ہے. عبادات میں سب سے افضل عبادت